الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جس کی 10 تاریخ کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورے کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں روزہ رکھنا اور اس میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور ان کی یاد میں روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، تم عاشورے کے 10 دن محرم کی 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لہذا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عرض کیا کہ تم بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس طریقے سے وہ صرف محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو تم مخالفت اس طریقے سے کرو کہ 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ 10 دن 10 تاریخ کا روزہ محرم کی ضرور رکھنا اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کا فرض روزے ہونے کا حکم آنے سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ مسلمان محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، پہلے یہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان ہمیں نصیب ہوا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم رمضان مبارک کے روزے رکھو کیونکہ یہ فرض ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، یہ فرض ہے، لہذا اب محرم الحرام کے عاشورے کا روزہ نفل ہو گیا۔ اب جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اگر جو نہیں رکھتا ہے اسے کوئی گناہ نہیں۔ یاد رہے کہ عاشورے کے 10 دن کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، یعنی 9-10 یا 10-11 روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قوی امید ہے اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ اللہ رب العزت عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی عطا دیکھیے۔ کچھ دن پہلے ذوالحجہ کا عرفہ کا روزہ آیا تھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب یہ تھا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ تھا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ پھر ایک موقع ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ عاشورے کے 10 دن کا یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہمیں
بارہا اس قسم کے موقع ملتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ عاشورے کے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا گناہ صغیرہ کے کفارہ بنتا ہے۔ گناہ صغیرہ کا کفارہ بنتا ہے۔ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا ہے۔ بڑے گناہ کس طریقے سے ہمارے ختم ہوں گے کہ ہم بڑے گناہ کرنا چھوڑ دیں اور سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کر لیں کہ اس کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ سچی پکی توبہ کرنے پر گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ اس قسم کے جو مواقع ملتے ہیں جیسے ذی الحجہ کے عرفہ کے دن کا روزہ اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ، عاشورے کا روزہ، ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو گناہ صغیرہ کا کفارہ بنتے ہیں۔ یاد رہے اللہ رب العزت ہمیں گناہ صغیرہ کے ختم ہونے کے لیے، گناہ صغیرہ کے کفارہ ادا ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بارہا موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسے جمعہ سے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے کسی نے جمعہ کی نماز ادا کی پھر دوبارہ اس نے جمعہ کی نماز ادا کی تو اس درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ جب ہم 5 وقتہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ چھوٹی چھوٹی نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ یہ موقع ہے، ویسے تو اس مہینے میں 10 محرم میں بے شمار واقعات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے رونما ہوئے ہیں، لیکن ایک عظیم واقعہ جسے ہمیں شہید کربلا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ شہید ہوئے۔ کہ آپ کس طریقے سے شہید ہوئے؟ 3 دن تک آپ پر پانی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ آپ پیاس سے 3 دن تک، حالانکہ قریبی دریائے فرات تھا، اس کے باوجود بھی آپ کو پانی نہیں دیا گیا۔ باغیوں نے آپ کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر ترسایا اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، بے انتہا محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک میں امام حسن اور حسین ہوتے اور ان کے رونے کی آواز آتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارک کے سامنے سے گزرتے، اگر رونے کی آواز آ جاتی تو دوسرے کام چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کو چپ کرانے کے لیے بھی فاطمہ کے پاس پہنچتے، فرماتے کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان کا رونا مجھے پسند نہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میں امام حسن اور امام حسین سے بے انتہا محبت فرماتا ہوں، اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ امام حسن و حسین سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں کہ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، آپ انہیں سونگھتے تھے۔ امام حسن و حسین کو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ یاد رہے کہ امام حسن حسین وہ شخصیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے اور بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ امام حسن اور حسین یہ 2 صاحبزادے اور جن کی شباہت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب چاہتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں
تو امام حسن اور حسین کو دیکھ لیتے، جن کو دیکھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی چاشنی ان کو ملتی، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو امام حسن اور حسین جیسے تھے۔ امام حسن حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور کس طریقے سے محبت فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین تھے کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو دوران خطبہ امام حسن حسین تشریف لائے، تو چنانچہ زمین ناہموار تھی، تو آپ چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ لڑکھڑانے لگے، ننھے بچے ہیں لڑکھڑانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ موقف کر دیا، روک دیا، اور اپنے لخت جگر کو گلے سے لگا لیا، اور فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہوتی ہے، اولاد آزمائش ہوتی ہے، یعنی اس قدر محبت کی کہ آپ نے جمعہ کا خطبہ موقف کر دیا، روک دیا، اور اس کے بعد اپنے لخت جگر کو گلے سے لگایا اور قریب بٹھایا، پھر اس کے بعد نماز مکمل کی۔ اس قدر محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں کہ آپ نے سجدہ طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا، کیونکہ آپ کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ آپ پر جیسے چھوٹے بچے، اگر ہم گھر کے اندر نماز پڑھے تو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم پر بیٹھ جاتے ہیں، محبت کے مارے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے بالکل ابتدا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 1 سال 1.5 سال کے 2 بچے ہیں، وہ اوپر پشت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سجدہ فرما رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے، آپ کو لپٹ گئے محبت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی آپ کی اقتداء میں ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا؟ کیا اللہ رب العزت نے طویل سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، یا دوران سجدہ کیا وحی نازل ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میرا بیٹا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نواسے آپ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو چنانچہ آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ مجھے گوارا نہ تھا کہ میں اٹھوں اور میرا لخت جگر گر جائے، یا مجھے گوارا نہیں تھا، ان کے محبت میں آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ بتائے اتنی محبت فرمانے والے امام حسن اور حسین سے، جن کا رونا برداشت نہیں، اتنی محبت فرمانے والے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے امام حسن حسین۔ آپ بچپن میں 10 سال تک امام حسن حسین آپ کی تربیت میں ہیں۔ سوچے، غور فرمائے، امام علی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں ہیں، بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت میں ہے، تو وہ کیسے لخت جگر ہوں گے، وہ کیسے صاحب زادگان ہوں گے، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو بھی جنت میں جانا نصیب ہوگا تو یقین مانے کہ وہاں پر جو سرداری ہوگی وہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سرداری ہوگی، ہم ان کی سرداری میں رہیں گے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں پر سرداری ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجد جافظہ سنایا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر فرمایا سیرتا شباب اہل الجنہ، کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں، نوجوان جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوان عورتوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے والدہ جنتی نوجوانوں اور نوجوان عورتوں کے سردار ہو، اور جن کے بیٹے امام حسن حسین
جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، کیا خوب گھرانہ پا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی من کنت مولاہ فعلی بن مولا۔ غدیر خم کے موقع پر جب حج کے لیے واپس روانہ ہوئے، حج کر تو چنانچہ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان آپ کی وصال ہونے سے پہلے آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی بن مولا ہوں، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا مولا مانیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کی سامنے ارشاد فرمایا ہے، تو چنانچہ پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس بات پر آمنا صدقنا کہا اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو مولا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا تسلیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب شان پائی ہے اہل بیت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی علم تک ان کے فیض سے اگر آشنا ہونا چاہتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو علم کے دروازے ہیں تو اس سے گھسنا ضروری ہے، ان سے فیض یاب ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان پائی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، سبحان اللہ۔ اور یہ فیض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کسی مسئلے پر رک جاتے، جب مسئلہ حل نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی ان کے پاس پہنچ جاتے اور ان سے مسئلہ پوچھ لیتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تشفی بخش ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ فیض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت مطہرہ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی اور اس تبلیغ کی کچھ بھی اجرت نہیں دی، کچھ بھی معاوضہ نہیں دیا، کچھ بھی پیسہ نہیں دیا۔ بے شمار جگہ انبیاء کرام نے فرمایا، کبھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شمار انبیاء کرام نے فرمایا کہ جو بھی ہم تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، جو بھی دین اسلام کی ہمیں تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی کچھ بھی معاوضہ نہیں لے رہے ہیں، کچھ بھی اس کی اجرت نہیں لے رہے ہیں۔ نبی کا کام نہیں ہے کہ اجرت لے کر تبلیغ کرنا۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا۔ دین اسلام میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دیا، حج ادا کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ رب العزت کی معرفت عطا کی، ہر وہ چیز تم کو عطا کر دیا، دین اسلام تم کو پہنچا دیا۔ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا، کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے اقربا سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو یہ محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ یاد رہے کہ ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا۔ اس محبت کا فائدہ یہ ہے، یاد رہے کہ یہ وہ محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو
اگر تم کبھی زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یاد رہے کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک اہل بیت کی محبت اور دوسرا قرآن کہ اگر تم قیامت بھی قریب آ جائے، قیامت کے وقت تک تم اہل بیت کو تھامے رکھو اور قرآن کو تھامے رکھو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی جس کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ گمراہ نہیں ہونا چاہتے، گمراہ لوگوں کی جماعتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ کے لیے ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا، اہل بیت کی محبت اور قرآن سے آپ کی محبت۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن پریکٹیکل ہے اور قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت پریکٹیکل ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا کہ قرآن کی تفسیر بن کر اترے، ایسا اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کربلا کا جو واقعہ ہے کہ آپ نے ایسے عالم میں آپ شہادت نوش فرمائے کہ آپ نے زمین پر سجدہ کیا۔ آپ اس حالت میں بھی جب سر پر تیر اور تلواروں کے سائے ہو تو اس سائے میں کون نماز پڑھتا ہے؟ آج بتائیں کہ آج ہمارے گھر میں ذرا سی بھی خوشی اگر آ جائے تو پہلے ہم ترک نماز کرتے ہیں، اور اگر ہمارے گھر کے اندر تھوڑی ناخوشی ہو جائے، تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے، کچھ مصیبت آ جائے تو ہم ترک نماز کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہم پریشان ہیں، اس حالت میں ہم کیسے نماز پڑھیں؟ وہ عالم کیسا ہوگا کہ آپ 72 خاندان کا افراد امام حسین لے کر کربلا کے میدان میں، اور جہاں پر ریت ہی ریت ہے، 3 دن کے پیاسے، اور نہر فرات قریب ہے، آپ کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، اس عالم میں بھی آپ نے سجدہ کیا۔ فرمایا کہ میں سجدہ کرتا ہوں، پہلے حجت قائم کی کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تم مجھے کیوں شہید کرتے ہو؟ میں وہ نواس رسول ہوں جس کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہوں جس نے مجھے اپنے لبوں سے چوما ہے، میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواس رسول ہوں۔ آپ نے حجت قائم کر دی کہ تم بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے ہو۔ یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے خاطر آپ نے شہادت نوش فرمائی، اور حالت سجدہ کے اندر آپ کو شہادت نصیب فرمائی۔ تو آج چاہیے کہ ہم اس پیغام کو لے کر جائیں، دین اسلام کی جتنے واقعات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر ایک ریولیوشن لانا چاہیے، ایک تبدیلی لانا چاہیے۔ جتنے واقعات ہیں جس کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ آج مہینے میں یہ واقعہ گزرا ہے تو آج ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ورنہ یہ واقعات، یہ مہینے گزرتے چلے جائیں گے، لیکن ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں آئی تو آپ کا سننا، میرا بولنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فائدہ مند جبھی ہوگا کہ جب آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل آوری ہو جائے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا تم یہ سوچتے ہو، گمان کرتے ہو کہ تم ایمان لائے اور تم پر آزمائش نہ ہو؟ کہ آج بتائیں کہ ہم پر ذرا سی آزمائش اگر آ جائے تو ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، ہم ایسے کلمات زبان پر ادا کر دیتے ہیں جس کو کلمات کفر کہا کرتے ہیں۔ جو کلمات کفر ادا ہوتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو لہذا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بالکل اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو تو اور زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے کہ کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا، انبیاء کرام کی زندگی پڑھے جن کو قتل کیا گیا، بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، آپ کو قتل کیا گیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ تو آج ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہو اور اس کے بعد آزمائش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محبت کی دلیل بھی تو دینا ہے۔
محبت ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کا ہم دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ذرا سی آزمائش آ جائے تو ہمارے پیر لرزنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ جب آزمائش آ جائے تو ثابت قدم رہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ اہل بیت اطہار کا خاندان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا خاندان، جس طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے قدم جمائے رکھا، دعا ہے باری تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔